الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا وهادينا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا عنوان، ایک ایسا واعظ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے. وہ مسئلہ، وہ واعظ، وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان توحید کا ہے. ہم لوگ زبان سے توحید کے قائل ہیں. ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں. ہم لوگ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں. ہم لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل اور عقیدے میں وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا ہے. آپ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا: ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کریں. شرک کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ایک پتھر کی مورت ہو، اس کو سجدہ کیا جائے. ایک پتھر کی مورت ہو، اس کو مشکل کشا کہا جائے. ایک پتھر کی مورت ہو، اس کو خدا مانا جائے. صرف یہ شرک ہے؟ ایسا نہیں. شرک کا معنی کیا ہے؟
شرک کسے کہا جاتا ہے؟ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ ہی سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورت سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوی دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کسی بھی کائنات کے عالمی سے اس کا تقاضا کریں، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، رسولوں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک رہی، عنوان ایک رہا، مشن ایک رہا، رسول عین ایک رہا، لائحہ عمل ایک رہا۔ اور لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، روزے کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک تھا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور آخر میں تاجدار مدینہ احمد مجتبی آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ایک تھا، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ایک تھا۔